جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہی ہو، اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل، متقی، پرہیزگار، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے اور رضا الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے عاشقان رسول، آئیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات سنتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ عنہ لاسانی اور بے مثال ہیں۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحبہ یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا فرمایا۔ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ اسی ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق، تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق، تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے صدیق، تجھے مبارک ہو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ ہجرت سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابو بکر کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا رہے ہیں، پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے
اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے اور حضرت ابوبکر کی طرف دیکھتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابوبکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل گہرا دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے، اور وہ امت میں سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کہ مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے، پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابوبکر اللہ پاک تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 ہجری پیر اور منگل کی درمیانی رات مدینہ منورہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔